شب معراج جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی، لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا. کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کہیں نہیں ملتا. تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27ویں رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں. ویسے ہی جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں تو اس میں بھی جاگے، اس میں بھی عبادت کریں. اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی.